ہاں جی، کیا سوال پوچھ رہے تھے آپ؟ سر اس میں یہ سچ ہے کہ یہ مت ہے کہ پورنوگرافی آپ کا جسمانی یا ذہنی طور پہ کوئی افیکٹ نہیں کرتی یا کرتی ہے یہ؟ اوکے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ کیا پورنوگرافی ایڈکشن جو ہے اس کا ہمارے جسم پہ یا ذہن پہ کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ جی کیا یہ سچ ہے یا یہ مت ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ بالکل دیکھو بیٹا، ایسا ہے کہ ہر وہ چیز جو نیچرل نہیں ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو آپ پر ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں پورنوگرافی ایڈکشن کی طرف۔ جی پورنوگرافی ایڈکشن اگر پورنوگرافی ایڈکشن تک ہی رہے تو بھی شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس کم ہوں گے، لیکن ایک چیز جو میں یہاں بڑی امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویورز کے لیے خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا برین ایک مسل کی طرح ہے، جس طرح ہم مسلز کی ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو وہ مسل جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، دوسرا مسل ویک ہوتے ہیں، اسی طرح ایک انہوں نے ریسرچ کی تھی کوکین ایڈکٹس کے اوپر۔ کوکین جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نشے میں سب سے خطرناک نشہ ہے، کیونکہ کوکین چرس جو ہے وہ ہمارے ذہن کو فزیکل ڈیمیج کرتی ہے، ہمارے برین کا فزیکل ڈیمیج کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ریسرچ کی، انہوں نے دیکھے کہ یہ جو مسل ہے، اس مسل کو اور کیا کیا چیز جو ہے وہ فزیکل ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو جو پورنوگرافی ایڈکٹس تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے برین کا فزیکل ڈیمیج واز 4 times more than کوکین۔ سو 4 گنا کوکین سے زیادہ ڈیمیج فزیکلی آپ کے برین کو پورنوگرافی ایڈکشن کرتی ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مسل ہے، اس مسل کو ہم ریوائیو کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو 6 مہینے اگر آپ اس سے بچے رہیں گے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا وہ جو مسل ہے نا، وہ صرف سانس لینے کے قابل ہوتا ہے۔ سو ڈیمیج جو اس نے 4 گنا زیادہ فزیکل کیا، اس کی ریکوری بھی ہونی ہے نا، ٹھیک ہے؟ سو جہاں تک سوال رہا، یہ تو میں فزیکل ڈیمیج کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر فزیکل ڈیمیج میں آپ کی باڈی میں ڈسٹربنس رہتی ہے، آپ کو سکون نہیں رہتا، آپ کو کریونگ ہوتی ہے، آپ کو بے چینی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں دیکھوں، اور پھر دیکھنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کی طرف آپ جاتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک سٹیپ ہے، جس میں آپ زخمی ہوتے ہیں، جس میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، جس میں آپ کی انفیکشنز ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک بہت بڑے ادارے میں ایک وکیل صاحب تھے، ان کا کیس تھا، اور وہ وکیل صاحب کہنے لگے کہ سر میں نے پوری دنیا میں پھرا لیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں نیورو سائنٹسٹ کو، نیورو سرجنس کو، نیورولوجسٹ کو دکھا دکھا کے تھک گیا ہوں، میرے جسم میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا وجہ ہے، میں شادی نہیں کرا پا رہا اس وجہ سے کہ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، ایسی ٹیس اٹھتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ یار کیا آپ کا کوئی پورنوگرافی ایڈکشن یا اس کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی لینا دینا؟ اس نے کہا جی بالکل، میری یہ بڑی گندی عادت ہے۔ اور وہی ہوا کہ وہ اس وجہ سے اس کی فزیکل نروز ایسی ڈیمیج ہوئی تھی جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پھر الحمدللہ اس نے جب میرے ساتھ کام کیا تو اس کے بعد تقریباً اس نے 1 سال چھوڑے رکھا۔ اب ماشاءاللہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی بہترین اب زندگی گزار رہا ہے وہ شخص۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے فزیکل ڈیمیجز ہیں۔ اچھا، فزیکل تو یہ ہیں ہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے یہ مینٹل ٹارچرز ہیں۔ میں آپ کو کیس بتاتا ہوں کہ ایک بچہ میرے پاس آیا، وہ بچہ کہنے لگا کہ سر میں اتنا زیادہ اس سے ڈسٹرب ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ پورنوگرافی تو رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بچہ جو تھا، وہ بچہ خود ایک استاد بھی تھا۔ ابھی میں بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے سر میں اس حد تک اس عادت میں گر چکا ہوں کہ میں کسی بھی عورت کو اگر میں دیکھتا ہوں، وہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، تو میرے دماغ میں پہلا خیال وہی آتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، میں کہا بیٹا اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کے بھی یہ حد ہے، سوچئے گا اس بارے میں۔ تو کہنے لگا جی سر، شرمندگی سے کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے۔ اب میں جانتا ہوں آپ لوگ، بہت سارے لوگ اس پہ کمنٹس بھی کریں گے، وہ بے غیرت ہو گیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معوف کر دیتی ہے، چھین لیتی ہے آپ سے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کے اندر سے، دیکھو نشہ کیوں حرام ہے، شراب میں کیوں حرام کی گئی؟ شراب آپ کے ہوش و حواس، آپ میں ماں بہن بیٹے کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ پورنوگرافی ایڈکشن بھی اسی طرف لے کر جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ سو میرے پاس بے تحاشا واقعات ہیں اس طرح کے کہ جن میں آپ کو میں فزیکل ڈیمیجز کا بتاؤں، مینٹل ڈیمیجز کا۔ ابھی ریسنٹلی ایک میرے پاس ایک کیس بھی آیا،
میں علاقے اور شہر اب آج کل حذف کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہ بتایا جائے، ٹھیک ہے. تو وہ بچی یہ کہنے لگی کہ جی مجھے 13 سال کی عمر میں یہ ایشو ہوا، ٹھیک ہے، اور میں اس کام میں خوب، بچی کہہ رہی ہے کہ میں 13 سال کی عمر میں اس کام میں پڑی کچھ سہیلیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس حد تک پڑ گئی کہ مجھے ہوش و حواس نہیں رہا. مجھے کوئی 16 یا 15 یا 16 سال کی تھی تو مجھے میرے گھر والوں نے پکڑا، اور پھر میں ایک سے وہاں سے اور آگے کرتے 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 میں اس کام میں اتنی زیادہ گر گئی کہ مجھے کوئی اچھے برے کی تمیز ختم ہونا شروع ہو گئی. میں پاگل ہو گئی مینٹلی، میں ڈسٹرب رہنے لگی، میں لٹرلی ہر ایک سے لڑنے لگ گئی، اور میرے مطلب آپ جو سوچ سکتے ہیں اس سے بڑھ کے میرے پر ایشوز آئے اور میرے مسائل بنے. اور میں شادی کرانے کے لیے، ظاہرہ میں اس قابل شادی کی تھی ہی نہیں، میں ایک دن، وہ کہتی ہے، سڑک پہ اس حال میں نکل آئی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سر، کہ میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بالکل جو ہے نا وہ اپنی زندگی لے لوں گی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کو ایسا قدم اٹھانے نہیں دیا. اور پھر وہ بچی جو ہے، اس کو جب اس کی شادی بھی ہوئی، جب اس بچی کو احساس ہوا کہ میں کن کاموں میں پڑی ہوں، تو اللہ نے اس کو راستہ بھی سیدھا دکھایا، اور وہ اپنے آپ کو سدھار رہی ہے اور سدھار چکی ہے کافی حد تک، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب اس میں جو اس کی شادی کے بعد جو اس کو مسئلہ آیا وہ اور بھی خطرناک تھا، کہ اس کو اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا نہ دل کرتا تھا نہ مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہوئی تھی نا کہ وہ غلط طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کرتی تھی. تو اس کا جو شوہر تھا وہ کافی عرصے تک اس کے ساتھ کے تعلقات خراب رہے. الحمدللہ اب ان کے بھی تعلقات بہت بہتر ہو چکے ہیں. بتانے کا مقصد میرا یہ ساری چیزوں کا، کہانیاں سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یار ان کہانیوں سے، میں جانتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ پہ کمنٹس بھی کیے ہیں کہ جی آپ یہ کہانیاں سناتے ہیں تاکہ مزے لیں، اور یہ جھوٹی کہانیاں ہیں اور یہ ہے وہ ہے. یار یہ جھوٹی ہی صحیح، آپ ان کو جھوٹی رہنے دو. اپنے آس پاس دیکھو، کیا آپ کے پاس ایسے واقعات موجود نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. کسی صاحب نے کمنٹ کیا کہ جی ہر انسان اس چیز سے گزرتا ہے، آپ نے بھی یہ کیا ہوگا. یار بھائی اگر کیا بھی ہوگا تو کیا مجھے اس پہ اترانا چاہیے؟ کیا مجھ میں، ہمیں ایز ہیومن بینگز شرم کھا کے، اللہ سے پیار کر کے، اور اس چیز سے ڈر سے کہ یار یہ ہم کیا کام کرتے رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا حق نہیں ہے؟ کیا فتوے لگانا ہی ہم پہ فرض ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اگر ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا اگر ہم اپنا ایکسپیرینس کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کا بھلا ہو تو اس میں کوئی خامی ہے؟ آپ خدا را کمنٹ کیا کریں، بالکل کیا کریں، مجھے اچھے لگتے ہیں آپ یہ کمنٹس، لیکن ایک بات کو سمجھیے، میرا ان کہانیوں میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ مجھے آپ کے ویوز چاہیے، نہ مجھے آپ کے ویوز سے کوئی کمائی چاہیے، ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے رازق ہیں اور مجھے رزق دیتے ہیں. میں یہ باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں، یہ کہانیاں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کا درد ہے، پیار ہے آپ کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں اور وجہ الکریم کو دیکھیں. کیا یہ چاہت میری کافی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کس چیز میں پھنسنے والے ہیں؟ کیا آپ وجہ الکریم کو مس کرنا چاہیں گے؟ اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا آپ جنت الفردوس الاعلیٰ میں نہیں جانا چاہتے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پینا چاہتے؟ تو کر لیں یار. پھر پورنوگرافی تو کیا، ہر چیز کو، ہر گرافی کو پکڑ لیں آپ، کیا فرق پڑے گا؟